وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں محمد اویس، سمرسد پر اخبار محمدی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم کرسب سے وظیفہ جو لے کے آئے ہیں وہ پوچھیں گے۔ کرسب ہمیں یہ بتا دیں کہ اس ٹائم جو ہے نا وہ فتنوں کا دور بہت ہی بڑھ رہا ہے، جیسا کہ یہ کرونا وائرس اور بھی کافی بیماریاں اور کافی چیزیں لائق ہو رہی ہیں جو فتنے کے مد نظر آتی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے، اس سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ محمد اویس صاحب، آپ نے جو کویشچن کیا اس کا آنسر یہ ہے کہ اس وقت واقعتاً ہی بہت زیادہ فتنوں کا دورہ ہے، ہر وقت ادھر ادھر سے دوڑ لگی ہوئی ہے، اور لوگ بہت زیادہ گھروں کے اندر فتنوں میں ہیں، بازار کے اندر فتنوں میں ہیں، کہیں عورت کا فتنہ ہے، کہیں سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، کہیں موبائل کا فتنہ ہے، اور آئے دن کوئی نہ کوئی بندہ، بڑے سے بڑا، نیک سے نیک بھی ہم نے دیکھے کہ وہ اس وقت بڑے بڑے فتنوں کا شکار بن چکے ہیں، اور ان کا واپس آنا ناممکن ہے، واپس نہیں ان سے آیا جاتا۔ تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ تو اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کا علاج جب کوئی آدمی ڈھونڈتا ہے تو یہ سوچتا ہے بھی شاید مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا، میں فتنوں سے نہیں بچ سکوں گا۔ نہیں، دین اسلام کے اندر ویسے صاحب اتنے بڑے فتنے اللہ نے بیان کر دیے ہیں کہ جو آسمانوں سے نازل ہوں گے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیدار ہوئے تو بتانے لگے کہ میں نے آسمان سے آج بہت بڑے بڑے فتنے نازل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اور اسی طرح وہ تو دور کتنا قیمتی تھا، لیکن اس وقت کتنے بڑے فتنے ہوں گے۔ تو اب ان فتنوں کا علاج کیا ہے، حل کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ کریں کہ اپنی نماز کے اندر تشہد کے بعد، درود ابراہیم کے بعد ایک دعا پڑھا کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ یہ چلتی آگے جا کے دعا یہ آتی ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ اللہ مجھے زندگی کے فتنوں سے محفوظ کر لے اور مجھے موت کے فتنوں سے محفوظ کر لے۔ یہ قیمتی ترین وظیفہ ہے، اور اس کو اگر کسی بھائی کو ہر بھائی کو اس کی ضرورت ہے، کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کو ضرور ڈسکرپشن میں میں انشاءاللہ آپ کو مکمل دے دوں گا، آپ وہاں اس کو ڈال دیں، اور وظیفہ یہ ہر بھائی ضرور اسے یاد کرے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی ہے، اللہم احسن عاقبتنا، اے میرے اللہ میرے معاملات، سب کے سب معاملات کو اچھا کر دے، احسن بہتر کر دے، عاقبتنا فی الامور کلیہا، ہر کام میں میرے جو معاملات ہیں ان کو درست کر دے، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اللہ مجھے دنیا اور آخرت کہ جتنے بھی فتنے ہیں، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، آخرت کی رسوائیاں اور آخرت کے عذاب اور دنیا کی رسوائیوں سے اللہ مجھے محفوظ کر لے۔ یہ بڑے فتنوں کا علاج ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی پیغمبر ایسا نہیں تھا کہ جس نے اپنی امت کو سب سے بڑے فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ کہ دجال کا فتنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی پیغمبر آیا ہے اس پیغمبر نے اپنی امت کو یہی کہا کہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ دجال سے محفوظ فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ دیا ہمیں، وہ یہ وظیفہ تھا کہ جو بندہ سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھتا ہے، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیں گے۔ تو جب اتنے بڑے فتنے سے بچنے کے لیے قرآن نے ہمیں اس کا وظیفہ دیا ہے، تو کیوں نہ ہم اب دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے کرونا وائرس ہو گیا یا اور جتنے بھی فتنے ہیں، یہ سارے فتنوں کا یہی علاج ہے کہ سورۃ کہف کی ہر روز دن میں ایک مرتبہ آپ سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھیں، انشاءاللہ تعالی۔ یہ 3 وظائف اتنے قیمتی وظیفے ہیں کہ ان کے پڑھنے سے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اور آخرت کے، قبر کے، اخروی زندگی کے سارے فتنوں سے اللہ محفوظ کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، کر صاحب ہمیں جو ہے وہ فتنوں سے بچنے کے لیے دعا اور وظیفہ بتا رہے تھے،
تو ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ